سب سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارش کی جا رہی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ شکر بائی بنت عبداللہ دمن والا، مرحوم مدد علی دھنجی لاکھانی اور ان کی فیملی، مرحومہ سکینہ بائی بنت غلام حسین ولی والا اور ان کے کل مرحومین فیملی، مرحوم عبدالعزیز جعفر بھائی دمن والا اور ان کے کل مرحوم فیملی، دمن والا فیملی، ولی والا فیملی، چھتری والا فیملی کے ارواح کو بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اے میرے اللہ، محمد و آل محمد کے صدقے میں اس سورہ الحمد اور سورہ توحید کے تلاوت کا اجر و ثواب یہ تمام مرحومین مؤمنین مؤمنات کی ارواح کو عنایت فرما۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه، جلت وعظمت۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين وخاتم النبيين، مولانا مولاي الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
حسين مني وأنا من الحسين صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ماہ ازا ہجری سن 1443 ماہ محرم کی ابتدا ہو گئی ہے. 1443 ہجری کا ماہ محرم ہر سال کی طرح اس سال بھی آسمان افق پر غم و حزن و ملال لے کر آ پہنچا ہے کہ ماہ محرم جس میں پیارے نبی کے پیارے نواسے کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا، اس کی یاد منانے کے لیے دنیا کے ہر کونے کونے میں چاہنے والے فرش عزا بچھا رہے ہیں. ماہ محرم وہ مہینہ ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے ہر محب حسین، ہر محب نبی، ہر محب خدا حزن و ملال اور غمگین ہوتا ہے. ہم سب عذاب منانے کے لیے جمع جو ہوئے ہیں اور جہاں جہاں تک یہ مجلس پہنچ رہی ہے، ہر شخص جیسے ہی ماہ عزا کا ذکر آتا ہے آنکھیں پرنم ہو جاتی ہے، دل بھر آتا ہے اور زہرا کے لال کو یاد کر کے گریہ وزاری کرنے لگتا ہے. لیکن اس سب کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نبی سے محبت کرتا ہو، نبی کی اولاد سے محبت کرتا ہو، فاطمہ زہرا سے محبت کرتا ہو اور اللہ سے محبت کرتا ہو. امام حسین علیہ السلام نے جو یہ قربانیاں پیش کی، جو ہم یہ غم مناتے ہیں، یہ فقط غم نہیں ہے بلکہ حق اور باطل کے درمیان ایک حد فاصل ہے. امام حسین علیہ السلام نے باطل کی بیعت نہ کی، باطل کی پیروی نہ کی، اس کے مقابلے میں حق کو پکڑ کے رکھا، ہر وقت حق کے ساتھ رہے اور حق کو آگے بڑھایا. ظالم یہ سوچ رہا تھا کہ تلوار حق کو کاٹ دے گی، باطل کے سامنے حق سر نگو ہو جائے گا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے تا روز قیامت سب کو بتا دیا کہ اگر حق کے ساتھ ہو، چاہے تلوار گردن کو کاٹ لے، لیکن نیزے کے اوپر بھی حق چڑھ کے بولتا ہے، حق ہمیشہ کامیاب رہتا ہے. اور دیکھیں آج بھی پوری دنیا میں نام امام حسین علیہ السلام لیا جاتا ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جو دین کو برباد کرنا چاہ رہے تھے، جو دین میں بدعت پھیلانا چاہ رہے تھے، ان کا نام کہاں پر ہے؟ اگر کوئی نام لیتا ہے تو لعنت کے ساتھ، ملامت کے ساتھ اور ان کے خراب کردار کے ساتھ لیتا ہے. اور امام حسین کا نام چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو،
اگر حقیقت میں انسانیت پسند ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کا نام جو لیتا ہے وہ پیار و محبت سے لیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہر کوئی نہیں منا سکتا، ہر ایک کے آنکھ میں آنسو نہیں آتے، بلکہ انہی کے آنکھ میں آنسو آتے ہیں، وہی عزاداری مناتے ہیں کہ جو انسان کو پسند کرتے ہیں، جن کے پاس انسانیت ہے، جو حق کو چاہتے ہیں۔ باطل کبھی بھی عزاداری نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کے یہ ایام جو ایام محرم یا ایام اضحیٰ کہلاتے ہیں، یہ تربیت حسینی کا مہینہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں، اس قربانیوں سے امام حسین علیہ السلام جو درس دیا ہے، وہ درس کو حسینی لوگ اپنے کردار کے اندر، اپنے زندگی میں عمل میں لاتے ہیں۔ اور ماہ اضحیٰ کا یہی مطلب ہے کہ حق کے سامنے اگر حق کے ساتھ ہو تو ہمیشہ حق کے ساتھ رہو، اگر حق آپ تک پہنچ گیا ہے تو پھر باطل کی بیعت نہ کرو، باطل کا ساتھ نہ دو، بلکہ ہمیشہ حق کا ساتھ دو۔ عزیزان محترم، یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام وہ اہم چیز ہے، وہ اہم عبادت ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو 2 طرح کے آنسو پسند ہیں۔ ہم یہ گریہ کرتے ہیں، کوئی بیکار کی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے آنکھ میں سے آنسو آنا ویسے ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا نیا مہینہ شروع ہوتا ہے، اسلامی تاریخ کا نیا مہینہ ماہ محرم شروع ہوتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ خوشی منانا چاہیے، جیسے نئے سال کے اندر ہم جنوری کے اندر خوشی مناتے ہیں۔ عزیزان محترم، جنوری اور ہے اور یہ ماہ محرم یہ اور ہے۔ ماہ محرم میں خوشی وہی لوگ مناتے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام سے پیار نہیں کرتے۔ کہا کہ کہتے ہیں کہ اگر نئے سال کو اگر ہم رو رو کر گزاریں گے تو پورا سال منحوس رہے گا۔ اگر یہی بات ہے تو اگر ہم تاریخ دیکھیں اور اپنی ذات کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا، سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام جب اس دنیا پر تشریف لائے، اس دھرتی پر جناب آدم، بابا آدم جسے کہتے ہیں، سب سے پہلے نبی اس دنیا پر آئے تو کیا ہنستے ہوئے آئے تھے یا گریہ کرتے ہوئے آئے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو جنت میں سے نکالا گیا اور اس زمین کے اوپر رکھا گیا تو جناب آدم علیہ السلام نے گریہ کیا، روئے اور خوب روئے۔ اگر یہی بات ہے کہ نئے سال کی ابتدا اگر رونے سے ہوگی تو پورا سال منحوس ہوگا، تو یاد رکھیے، تو یہ زمین جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں تو یہ بھی زمین منحوس ہونی چاہیے، کیونکہ آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے تو روتے ہوئے آئے۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمین منحوس ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب یہاں پر ہم نہیں کہیں گے منحوس ہے۔ جناب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، روتے ہوئے آئے۔ دوسری چیز، اس دنیا کے اندر جب بھی کوئی آتا ہے، جہاں بھی جس کی بھی ولادت ہوتی ہے، اس دنیا میں جنم ہوتا ہے، تو کیا کہا جاتا ہے؟ بچہ اگر روتا ہوا آئے تو کہتے کہ خوش نصیب ہے، اگر روتا ہوا نہ آئے تو اس کو مار مار کر رلایا جاتا ہے۔ کہا کہ کیوں مار رہے ہو اس چھوٹے سے بچے کو، کیوں الٹا اور سیدھا کر رہے ہو اس چھوٹے سے بچے کو، اس ننھی سی جان کو؟ تب وہ لوگ کہتے کہ اگر نہیں روئے گا تو اس کے جسم کے اندر کچھ نہ کچھ نقص ہوگا، کچھ نہ کچھ کمی آئے گی۔ تو عزیزان محترم، اگر بچہ اس دنیا کے اندر آئے اور نہ روئے تو کہا جاتا ہے کہ یہ منحوس ہے، اگر رو کر آئے تو کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح اور سالم ہے۔ تو جب بچہ اس دنیا کے اندر آنے سے، رونے سے منحوس نہیں
بلکہ بابرکت کہا جاتا ہے، بلکہ سلامتی کہا جاتا ہے، تو ہمارے اس ماہ محرم کا، اسلامی تاریخ کا پہلا سال، پہلی تاریخیں یہ کس طریقے سے منحوس ہو سکتی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو یزیدی صفات ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جس کی فکر یزیدی فکر ہے، کہ جن کے اندر ان کو معلوم ہی نہیں، کیا تمہارے گھر کے اندر کسی کا اگر انتقال ہو تو کیا تم روو گے یا ہنسو گے؟ عزیزان محترم، تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنا ہے۔ اگر ہم سچے حسینی ہیں، اگر ہم سچے پیارے نبی کے چاہنے والے ہیں، اگر ہم اسلام کے فالوور ہیں، تو دین اسلام کیا کہتا ہے؟ آدم آئے روتے ہوئے آئے، اور ہم اس دنیا کے اندر آ رہے ہیں تو روتے ہوئے آ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا اس دنیا کے اندر آنا پوری انسانیت کے لیے بھلائی کا پیغام ہے۔ جب دنیا میں تشریف لائے تو پیارے نبی نے کیا کہا؟ ایک مرتبہ اپنے آغوش میں اٹھاتے ہیں، جبرائیل امین تشریف لائے، اے اللہ کے نبی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اس اولاد کو اس بنا پر آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلام بھیجتا ہے۔ اس کے بعد کربلا کے جو مصائب تھے، جو مصیبتیں تھی، وہ اللہ کے رسول کو سنانے لگے۔ جیسے جیسے نبی سن رہے تھے، آنکھوں کے اندر اشک کے سیلاب بہ رہے تھے۔ جیسے ہی جناب صدیقہ طاہرہ بی بی زہرا نے دیکھا کہ میرے بابا کی آنکھوں میں آنسو ہے، ایک مرتبہ بے چین ہو گئی، بابا رونے کی وجہ کیا ہے؟ آخر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹی تم نہیں سن سکو گی۔ کہا بابا آخر بتائے تو صحیح، ہمارے وہاں اس بیٹے کا جنم ہوا ہے، ولادت ہوئی ہے، آخر رونے کی بات کیا ہے؟ جب زیادہ ضد کی تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ جبرائیل سلام لے کر آئے تھے، اور اس کے بعد یہ بیان فرمایا کہ یہ تمہارا بچہ، یہ تمہارا نواسا وہ ہے جس کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ پیارے نبی نے کیسے برداشت کیا؟ ابھی تو آغوش رسول میں ابھی یہ بچہ آیا ہے اور شہادت کی بات ہو رہی ہے۔ پیارے نبی نے گریہ وزاری کیا اور یہ بتایا کہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا یہ سنت رسول ہے، نبی کی سنت ہے۔ ابھی شہید نہیں ہوئے، فقط پیغام جبرائیل تھا، اور جو ہے پیارے نبی گریہ کرنے لگے۔ جناب سیدہ نے جب یہ سنا بے چین ہو گئی اور فرمایا اے بابا جان، یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، کون قتل کرے گا؟ کہا کہ قتل کرنے والے میرے امتی، بے جرم خطا قتل کر دیا جائے گا۔ جناب زہرا بہت زیادہ بے چین ہوئی، آنکھوں سے اشک نکلنے لگے۔ اے بابا جان، اس وقت جب میرا بیٹا شہید کر دیا جائے گا، کیا اس وقت آپ حاضر نہیں ہوں گے؟ یعنی جناب سیدہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کیا میرے بیٹے کو جب یہ امت رسول، جب آپ کی امت قتل کر رہی ہوگی تو کیا آپ نہیں بچائیں گے؟ کہا کہ بیٹی اس وقت میں حاضر نہ رہوں گا۔ کیا علی بھی نہیں ہوں گے؟ علی میرے بیٹے کو بچا لیتے۔ کہا کہ نہیں، علی بھی حاضر نہیں رہیں گے۔ کہا کہ میں اس کی ماں، نہیں تم بھی نہیں رہو گی، میرا بیٹا یہ حسن وہ بھی حاضر نہیں ہوگا۔ جب یہ سنا کہ امام حسین کی شہادت کے وقت نہ رسول رہیں گے، نہ علی رہیں گے، نہ فاطمہ رہیں گی، نہ حسن رہیں گے، جناب سیدہ نے بے ساختہ فرمایا اے اللہ کے رسول، تو پھر یہ بتائیے کہ میرے بیٹے پر روئے گا کون؟
میرے بیٹے پر گریہ کون کرے گا؟ کیونکہ جس میت کے اوپر گریہ نہ کیا جائے وہ میت منحوس کہلاتی ہے۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کون کرے گا؟ جناب سیدہ بے چین ہے، جب کوئی نہیں تو گریہ کون کرے گا؟ اس وقت اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے بیٹی فاطمہ، ارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا کہ جو بزرگوں کے اوپر بزرگ روئیں گے، جوانوں پر جوان روئیں گے، بچوں پر بچے گریہ کریں گے۔ عزیزان محترم، تب جناب سیدہ کو سکون ملا۔ عزادارو، محبان اہل بیت، حسینیو، یاد رکھو کہ یہ جو گریہ کر رہے ہو، یہ مجلس و ماتم برپا کر رہے ہو، یہ وہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایک قوم پیدا ہوگی۔ یہ نبی کی دعا ہے کہ جو دعا کے ذریعے سے ہم امام حسین علیہ السلام پر گریہ کر رہے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام پر گریہ انسانیت اور نیکی جو کرنے والے ہیں اس لشکر کے اندر شمار ہوتے ہیں، سچے حسینیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ دو طرح کے گریہ اللہ کو پسند ہے۔ ایک وہ گریہ جو اللہ کی راہ میں گریہ کیا جائے، رات کے وقت جب سب سو رہے ہو، خوف خدا میں انسان گریہ کرے، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک وہ گریہ کہ جب انسان امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرتا ہے تو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ کیا چیز ہے وہ جو امام حسین علیہ السلام کے اوپر جب گریہ کرتا ہے تو اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، اس کے فوائد کیا ہے؟ حدیث کے اندر موجود ہے کہ جب کوئی امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرتا ہے، اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں کل عین باقیۃ یوم القیامہ، ہر آنکھ قیامت کے روز روئے گی، یعنی ہر آنکھ یہ پریشان حال ہوگی، رو رہی ہوگی۔ کوئی اپنے اعمال دیکھ کر رو رہی ہوگی، کوئی اپنے کردار دیکھ کر، کوئی اپنے خراب چیزیں جو انجام دیے اس کو دیکھ کر رو رہی ہوگی۔ جو آنکھ سے گناہ کیے ہیں وہ سوچ سوچ کر انسان رو رہا ہوگا، آنکھ سے آنسو بہ رہے ہوں گے، بہ نہیں بلکہ سیلاب کی طرح آنکھ کے اندر آنسو نکل رہے ہوں گے۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کل عین باقیۃ یوم القیامہ، قیامت کے روز ہر آنکھ روئے گی۔ اگر نہیں روئے گی تو کون نہیں روئے گی؟ الا عین بکت علی مصاب الحسین، تمام لوگ رو رہے ہوں گے۔ اگر نہیں روئے گا تو وہ کہ جو امام حسین علیہ السلام کی مصیبتوں پر آنسو بہایا ہے، یعنی آنکھ میں سے آنسو اگر امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت میں نکل رہے ہیں تو یہ آنکھ کی طہارت ہے۔ قیامت کے روز انسان کی خوشی کا سبب بنے گی۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے فَإِنَّهَا ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ بِنَعِيمِ الْجَنَّةِ، قیامت کے روز ہر آنکھ روئے گی سوائے امام حسین علیہ السلام پر جو گریہ کرنے والے ہیں، ان کے آنکھ میں سے آنسو نہیں آئے گا، کیونکہ وہ دنیا کے اندر مولا حسین کے اوپر گریہ کر چکے۔ ان کا چہرہ کھلتا ہوا ہوگا، ضاحکۃ، ہنستا چہرہ ہوگا، خوش خوشحال چہرہ ہوگا، جنت کی نعمتیں ان کے شامل حال رہے گی، جنت کی نعمتوں سے وہ استفادہ کر رہے ہوں گے۔ یہ حدیث بحار الانوار جلد نمبر 44 پیج نمبر 293 کے اندر موجود ہے۔
یعنی پیارے نبی بیان فرما رہے ہیں کہ اگر جو قیامت کے اندر حیران و پریشانی سے آپ کو محفوظ رہنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی مصیبتوں کو یاد کرے، گریہ کرے۔ یہ گریہ کرنا نبی کی سنت ہے اور ہمارے اعمال کے اندر وزن کرتا ہے، اور یہ گریہ امام حسین علیہ السلام پر کرنا ہمارے اعمال کو اللہ کے نزدیک بلند کرتا ہے۔ دوسری حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ اور واضح ہو جائے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، کون؟ نبی موسیٰ ابھی جناب امام حسین مظلوم کربلا اس دنیا کے اندر ظاہراً تشریف نہیں لائے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی موسیٰ کو بھی پیغام پہنچا رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ بَكَى عَلَيْهِ أَوْ أَبْكَى أَوْ تَبَاكَى حرمت جسده علی النار۔ جان لو اے نبی موسیٰ، جان لو جو بھی امام حسین علیہ السلام پر روئے، او ابکا یا رلائے، روئے یعنی کہ مجلس امام حسین علیہ السلام میں بیٹھ کر گریہ کرے، او ابکا یا مجلس امام حسین علیہ السلام میں جو بیٹھے ہوئے ان کو رلائے، ذکر امام حسین علیہ السلام انجام دے۔ یعنی رونے والے کا بھی مقام اللہ کے نزدیک ہے، اور رونے والے کے ساتھ ساتھ جو رلا رہا ہے ذاکر حسین، شاعر حسین، اس کا بھی مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ ان کے مرتبے کو معمولی نہ سمجھے جو ذکر اہل بیت کر رہا ہے۔ آپ بھی کوشش کریں کسی نہ کسی طریقے سے ذکر اہل بیت کرنے والوں میں آپ کا بھی شمار ہو، چاہے اشعار پڑھے، چاہے غم امام حسین بیان کرے، تاکہ قیامت کے روز جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوگا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جس کا حساب کیا جائے گا، وہ فائدے میں ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا جناب موسیٰ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، وَعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ بَكَى عَلَيْهِ أَوْ أَبْكَى أَوْ تَبَاكَى حَرَّمْتُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ۔ روئے، رلائے۔ اب تیسری چیز، بہت سے ایسے انسان ہیں کہ بیچارے کوشش کرتے ہیں کہ گریہ کرے، لیکن آنکھ میں سے آنسو نہیں آتا، آنکھ خشک ہو چکی ہے، اور یہ آنکھ کا خشک ہونا یہ شقی القلب کی نشانی ہے کہ دل سخت ہو گیا۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ آنکھ خشک نہ ہو۔ انسان کے اگر آنکھ میں سے آنسو نہیں آ رہے، دعا کرے کہ آنکھ میں سے آنسو نکلے، دل سخت نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کا بھی غم ہو، آنکھ میں سے آنسو نکلنا اچھی چیز ہے۔ اگر امام حسین کا ذکر ہو، مصائب ہو، تو آنکھ میں سے آنسو آنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کا نہیں آ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے بیچارہ لیکن نہیں آنکھ میں سے آنسو نکل رہا ہے، تو جناب موسیٰ سے اللہ نے فرمایا او تباکا، ایسا چہرہ بنائے جیسے کہ رونے والوں کا چہرہ ہو، تباکا کرے، آنکھ میں سے آنسو نہیں لیکن پیروں کے اوپر ہاتھ مارے، سر کے اوپر ہاتھ مارے، گریہ کرے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ جو بیان کیا جا رہا ہے اس حدیث قدسی کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام سے، حرمت، میں اس پر حرام کر دوں گا، جسدہ علی النار، اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام کر دوں گا۔ اللہ اکبر! کتنی اہم یہ عبادت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے والوں کو، گریہ کرنے والوں کے ساتھ ساتھ جو گریہ کروانے والے ہیں،
اور ساتھ ساتھ میں جو بھی گریہ کر رہے ہیں، بلکہ آنسو نہیں نکل رہا، رونے والوں کا چہرہ بنا رہے ہیں، میں اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام کر دوں گا۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے رونے والوں کی۔ عزیزان محترم، تو اس گریے کو معمولی نہ سمجھے، ماہ اذا ہے، ماہ اذا میں کوشش کرے زیادہ سے زیادہ ذکر امام حسین ہو، چاہے گھر میں بیٹھ کر ہو، چاہے گھر میں بیٹھنے کے علاوہ اس جگہ ہو کہ جہاں فرش عذاب بچھا ہوا ہے۔ اگر اس ماحول میں نہیں پہنچ رہے ہیں تو جہاں تک بھی ہو سکے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو سنیں، گریہ وزاری کرے۔ ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ جہنم کہ جس کے اندر اگر 7 دریا بھی اونڈے لیے جائے تو جہنم کی آگ خاموش نہیں ہوتی۔ آنکھ میں سے اگر آنسو ذکر اہل بیت میں، مصائب اہل بیت میں نکلا ہوا ہے، ایک آنسو بھی اگر نکلا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری حدیث جس میں ارشاد ہو رہا ہے، 8ویں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، فَعَلَى مِثْلِ الْحُسَيْنِ فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ وَإِنَّ بُكَاءَ يَحُطُّ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ۔ تو کیا ہے یہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا؟ جیسے جیسے امام حسین علیہ السلام سے انسان نزدیک ہو جائے گا، ان کی مصیبتوں پر گریہ کرے گا، تو پھر یہ ہوگا کہ انسان کے گناہ اس سے صاف ہو جاتے ہیں۔ فَعَلَى مِثْلِ الْحُسَيْنِ، ارشاد ہوا امام حسین علیہ السلام کے مثل ان کے اوپر گریہ کیا جائے، رویا جائے۔ وَإِنَّ الْبُكَاءَ، کیونکہ یہ رونا گناہوں کو، بڑے بڑے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ گریہ وزاری ہمارے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ جب گناہ ہمارے صاف ہو جائیں گے، ہم خود بخود اللہ کے راہ پر چلیں گے، خود بخود ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ جو بتایا ہے اسی پر ہم آگے بڑھیں گے، اور جب اس پر آگے بڑھیں گے تو ہمیں جہنم سے، آگ سے نجات نصیب ہوگی۔ عزیزان محترم، تو یہ ہے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے کا اجر و ثواب۔ ایک آخری روایت پیش کروں پھر ختم کرتا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے، الا وصلی اللہ علی الباکین علی الحسین ابن علی رحمتا و شفقتا، کہ امام حسین علیہ السلام پر جو گریہ کرتا ہے اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ درود بھیجتا ہے، مہربانی کرتا ہے، اس کے ساتھ شفقت سے پیش آتا ہے، یعنی اس کے ساتھ مہربانی کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہربانی کرے، اس کے بعد ہمیں کسی انسان کی مہربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر اتنا زیادہ اجر و ثواب جو امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرتے ہیں، اتنے زیادہ فوائد آخر ہے کیوں؟ دنیا کے اندر بھی برکتیں ہیں، قبر کے اندر بھی انسان بے خوف ہو جاتا ہے، قیامت کے اندر بھی کوئی ڈر اس کے ساتھ نہیں رہے گا، وہ گریہ نہیں کرے گا، آخرت میں بھی اس کے ساتھ رحمت و شفقت اس کے شامل حال ہوگی، اس کے پر درود بھی۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے ان کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ پیارا وطن
اللہ کے دین کو بچانے کے لیے چھوڑ دیا۔ امام حسین خانہ کعبہ سے اور حج سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن دیکھا کہ حرمت خانہ کعبہ باقی نہیں رہے گی تو حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا۔ دیکھا کہ میرے نانا کے دین کے لیے ضروری ہے کہ وہ میری قربانی کی ضرورت ہے۔ یزید جو چاہتا ہے حرام کو حلال کرنا، حلال کو حرام کرنا، تو وہاں پر میری قربانی کے علاوہ ناممکن ہے۔ تو اس دین کو بچانے کے لیے، حلال و حرام کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنے دوست انصار اقربا وہ بھی کربلا میں شہید ہو گئے۔ اپنے نزدیک کے سگے بھانجے جناب اون و محبت امام حسین علیہ السلام کے بھتیجے جناب قاسم، وہ بھی دین کے لیے کام آ گئے۔ ہازہ دارو، ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے، ہمیں گریہ وزاری کرنا ہے۔ ماہ اذان ہمیں حسینی بناتا ہے، حق سے نزدیک کرتا ہے اور باطل سے دور کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس دین کے لیے، اس دین کو بچانے کے لیے قربانیاں پیش کی، ایسی ایسی قربانیاں کہ جو دنیا حیران ہے۔ اپنے ہر ایک چیز کو قربان کر دیا، چاہے جوان ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے اپنے بچے ہو، سب کو قربان کر دیا۔ فقط اتنا ہی نہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام نے، روایت میں ملتا ہے، ذاکرین بیان کرتے ہیں کہ جب پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، امام حسین علیہ السلام چھوٹے تھے، اے میرے بیٹے حسین، دین کو تیرے قربانی کی ضرورت ہے، بتا میرے دین کے کس طریقے سے تم حفاظت کرو گے؟ نانا بتائیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر آپ کے دین کو بچانے کے لیے دوستوں کی ضرورت ہوگی تو دوستوں کو میں قربان کر دوں گا، کہ تب بھی اگر دین نہ بچا تو کیا کرو گے؟ کہا کہ اگر اقربا رشتہ داروں کی ضرورت ہوگی تو رشتہ دار بھی میں قربان کر دوں گا۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ اگر تب بھی دین نہ بچا تو کیا کرو گے؟ کہا کہ اگر جو میرے بھیا عباس کی بھی ضرورت پڑی تو اس وقت میں ان کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اے بیٹے حسین، تب بھی نہ بچا، کہا کہ میرے اگر جوان کی ضرورت پڑی جوان بھی قربان کر دوں گا۔ کہا کہ تب بھی، کہا کہ اگر شش ماہے کی ضرورت پڑے گی تو میں شش ماہے کو قربان کر دوں گا۔ آخر میں فرمایا اللہ کے پیارے رسول، اگر جو ضرورت پڑی میری خود کی قربانی کی تو میں بھی اللہ کے دین کو بچانے کے لیے قربان ہو جاؤں گا۔ اے میرے لال، اگر تم اپنے کو قربان کرنے کے بعد بھی اگر دین نہ بچا تو کیا کرو گے؟ آزادارو، اس وقت امام حسین خاموش ہو گئے۔ ارے جوان تھے، جوانوں کی قربانی کی بات ہو گئی، بچے تھے، بچوں کی قربانی کی بات ہو گئی، بہن کی قربانی کی بات ہو گئی، اب مولا حسین کہے تو کیا کہے؟ اتنے میں ایک مرتبہ جو قریب میں جناب زینب وہاں پر کھڑی تھی، اے نانا جان، اے نانا جان، اگر بھیا کے قربانی کے بعد بھی اگر دین پر آنچ آ رہی ہے، دین نہیں بچ رہا ہے،
میں زینب اپنی رضا کو دے دوں گی، میری رضا، ارے میری رضا کی خاطر دین کو بچا لوں گی۔ ہاذا درو امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ کا میری بہن کی چادر آمادہ ہے دین کو بچانے کے لیے، اجرکم علی اللہ۔ ہاذا درو ہمیں پرسہ پیش کرنا ہے اس ماہ محرم میں، امام زمانے کو پرسہ پیش کرنا ہے، امام زمانہ کو ہمیں مولا حسین کا پرسہ پیش کرنا ہے، ارے جناب سیدہ کو پرسہ پیش کرنا ہے، جناب سیدہ کو جناب علی اکبر کا، جناب علی اصغر کا، جناب مولا ابوالفضل عباس کا، مولا حسین کا پرسہ پیش کرنا ہے۔ آزادارو امام حسین کی مظلومیت کیا کیا بیان ہو۔ ایک مرتبہ روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے اور ظہور فرمانے کے بعد ایک مرتبہ جب قیام کریں گے تو ایک مرتبہ جب مجلس بپا ہوگی تو امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو بیان کریں گے۔ مولا امام زمانہ فرمائیں گے یا اہل العالم، اے دنیا والو، قد قتل الحسین، امام حسین کو شہید کر دیا گیا، کیسے عطشانن، ارے پیاسا شہید کر دیا گیا۔ مولا حسین کی مظلومیت اتنی شدت ہے کہ وہ شدت امام زمانہ بھی ارے جب مصائب بیان کریں گے تو کہا مظلومانہ شہید کرا دیا گیا، پیاسا شہید کرا دیا گیا حسین کو، ارے مظلوم طریقے سے 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ اے میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری اس مختصر مجلس کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری عزاداریوں کو قبول فرما۔ جو از مجلس کو سن رہے میرے اللہ ان تمام کی جائز مرادیں پوری فرما، جن کے ایصال ثواب کے لیے اور جو مرحومین کے لیے ہے میرے اللہ ان تمام کو اجر و ثواب عنایت فرما۔ اے میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں حاضرین جو بھی سن رہے تمام کی رزق و روزی برکت عطا فرما، ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ معاف فرما۔ اے میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری تمام پریشانیاں دور فرما۔ جو بیمار ہے بیمار کربلا کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ تیرے آخری حجت وقت کے امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارش کی جا رہی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ شکر بائی بنت عبداللہ دمن والا، مرحوم مدد علی دھنجی لاکھانی اور ان کی فیملی، مرحومہ سکینہ بائی بنت غلام حسین ولی والا اور ان کے کل مرحومین فیملی، مرحوم عبدالعزیز جعفر بھائی دمن والا اور ان کے کل مرحوم فیملی، دمن والا فیملی، ولی والا فیملی، چھتری والا فیملی کے ارواح کو بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اے میرے اللہ، محمد و آل محمد کے صدقے میں اس سورہ الحمد اور سورہ توحید کے تلاوت کا اجر و ثواب یہ تمام مرحومین مؤمنین مؤمنات کی ارواح کو عنایت فرما۔